اپنی اس جاہل پوتی سے شادی کروائیں گے آپ میری؟ جازب اپنے دادا شیخ کی حماد سے نالا تھا، جو اپنی یتیم بد تہذیب پوتی اس جیسے فورن کوالیفائڈ بندے کے گلے باندھنا چاہتے تھے۔ ایک بار مل تو لو اس سے، وہ ان 7 سالوں میں بہت بدل گئی ہے۔ دادا شیخ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، مجھے نہ تو 7 سال پہلے اس سے شادی کرنی تھی، نہ اب کرنی ہے۔ وہ غصے سے کہتا گھر سے نکلا کہ مین گیٹ پر ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا کیا؟ وہ اپنے کپڑے خراب دیکھتا چیخا، لیکن جب نگاہ اٹھی تو پلٹ نہیں بھول گئی۔ اتنا بھرپور حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اے تم کون ہو انگریزی چوزے؟ اور دکھائی نہیں دیتا وہ مری ہوئی چیل ہے جس کا شکار کر رہی ہوں؟ وہ روز ہماری مرغیاں کھا جاتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر الٹی پکڑی ہوئی مردہ چیل سے اسے ڈراتی زور سے ہنسی تو جازب اس وائلڈ بیوٹی کی حرکت دیکھ کر پونجکھار رہ گیا۔ کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے جازب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، دادا ضد کریں کہ میں اپنی کزن سے شادی کر لوں، حالانکہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے لیے کوئی پڑھی لکھی اور کوالیفائڈ لڑکی چاہتا ہوں۔ جازب غصے سے بولا، ہاں تو منع کر دے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے دوست نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے کہنے پر جازب نے اسے غصے سے دیکھا۔ اگر میں ایسا کر سکتا تھا تو اس طرح پریشانی میں نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کے غصے سے بھرے لہجے پر اس کے دوست نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ انکار ہی تو کرنا ہے، بس کہہ دو کہ میں نہیں کر رہا۔ یار بات انکار کی نہیں ہے، بات اس چیز کی ہے کہ دادا نہیں مانیں گے۔ وہ مسلسل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ میری بار بار منع کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اب جب میں واپس گیا تو وہ میری شادی اپنی پوتی سے کروا کر ہی دم لیں گے۔ وہ بے بسی سے بولا، سمپل بات ہے، واپس مت جا، یہیں پر کسی لڑکی سے شادی کر لے۔ ہاں ہاں، ویری فنی، جازب نے دانت پیستے ہوئے کہا، تاکہ پیچھے سے جو مجھے پاکٹ منی اور اخراجات مل رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں۔ اگر یاد ہو تو میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، سیٹل ہونے کے لیے نہیں۔ مجھے یہاں سے جا کر دادا جی کا بزنس سنبھالنا ہے، مجھے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ منہ مسوڑ کر بولا، موبائل پر کیے گئے انکار اور فیس ٹو فیس کیے گئے انکار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہمت کرو وہاں جا کر اور انکار کر دے، بات ختم۔ اس کے دوست نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، دادا نے واضح کہہ دیا کہ جب تک میں ان کی جاہل پوتی سے شادی نہیں کروں گا وہ مجھے بزنس سنبھالنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یقین کرو وہ بہت بری ہے۔ جاسم نے آنکھیں بند کر کے 7 سال پرانا منظر یاد کیا، بکھرے ہوئے بال، بڑی ناک، آنکھوں پر موٹا چشمہ اور بریسز لگے دانت۔ وہ ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا، توبہ توبہ، میں تو کبھی اس لڑکی سے شادی نہ کروں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اڑ گیا۔ حویلی میں ایک الگ ہی ہنگامہ تھا۔ میرا پوتا آ رہا ہے، آج اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب میں اسے واپس نہیں جانے دوں گا۔ شیخ حماد اپنے بیٹے سے بولے، جی جی معلوم ہے ہمیں، آپ کا ہوتا آ رہا ہے۔ اس کی ماں نے ہر لفظ چبا کر ادا کیا۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ 7 سال پہلے جب ہم نے اسے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے پر نہ کہہ دیتا ہے۔ عاتقہ بیگم غصے سے بولی، عاتقہ وہ باہر کا پڑھا لکھا ہے، ایسا تو ہوگا نا، لیکن یہاں پر آ کر وہ ہمارے درمیان رہے گا تو سب کچھ سیکھ جائے گا، اور بے فکر رہیں۔ شیخ حماد نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خدا کرے بابا ایسا ہی ہو۔ وہ اپنے سسر کی بات پر آہ بھر کر بولی۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز پر وہ لوگ حویلی کے مین گیٹ پر پہنچے۔ جازب اپنی جیکٹ درست کرتا باہر آیا۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ ان کی طرف لپکا۔ باری باری ان سے ملنے کے بعد آخر میں وہ شیخ حماد سے ملا۔ آؤ برخوردار آؤ، ہم کب سے تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے، اس کے دادا نے کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ شیخ حماد اسے اپنے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے آئے۔ جازب نے کھانا کھایا اور پھر شیخ حماد نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ جازب کو حیرت ہوئی کہ اس کے دادا نے شادی کا کوئی ذکر کیوں نہیں کیا۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کم از کم اتنا لحاظ تو کیا کہ میں آج آیا ہوں، کوئی ذہنی تھکاوٹ نہیں دی، وہ بڑبڑایا۔ اچانک اس کی نظر ایک آنچل پر پڑی جو ساتھ والے کمرے میں بند ہو رہا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی آنکھ کھلی۔ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ملازم نے کہا اور چلا گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو پریشانی پر بل پڑ گئے۔ صبح صبح مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا فریش ہو کر باہر آیا۔ جی دادا آپ نے بلایا؟ وہ جانتا تھا کہ دادا کیا بات کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ بیٹھا، میں تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کروا رہا ہوں، تم بھی شادی کے لیے خود کو تیار کر لو۔ وہ اس کے مقابل کھڑے ہو کر بولے، اپنی اس جاہل پوتے سے شادی کروائیں گے آپ میری؟ جاسب دادا کی ضد سے نالا تھا۔ وہ اپنی یتیم بد تہذیب پوتی کو اس جیسے فورن کوالیفائڈ بندے کے گلے باندھنا چاہتے تھے۔ ایک بار مل تو لو اس سے، وہ ان 7 سالوں میں بہت بدل گئی ہے۔
شیخ عمار نے اس کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے نہ تو 7 سال پہلے اس سے شادی کرنی تھی نہ اب کرنی ہے۔ وہ غصے سے کہتا بنا ان کی بات سنے جیسے ہی گھر سے نکلا تو مین گیٹ پر ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا کیا ہے؟ وہ اپنے کپڑے خراب دے کر چیخا، لیکن جب نگاہ اٹھی تو وہ پلٹ نہیں بھول گیا۔ اتنا بھرپور حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اے تم کون ہو؟ انگریزی چوزے، اور دکھائی نہیں دیتا؟ یہ مری ہوئی چیل ہے جس کا میں نے شکار کیا ہے۔ وہ روز ہماری مرغیاں کھا جاتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر الٹی پکڑی ہوئی مردہ چیل سے اسے ڈرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زور سے ہنسی، جازب اس وائلڈ بیوٹی کی حرکت دے کر بوجھ رہ گیا۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم تم وہ کہتا کہتا خاموش ہو گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ حیرت سے بولا، میرا نام مہروش ہے، اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جاسم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جس بری لڑکی کا تصور کر کے آیا تھا وہ تو حسن کی دیوی تھی۔ مہروش نے اپنی ہیزل براؤن آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ مہروش اور آپ؟ جازب وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا جبکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ نہیں نہیں، تم مہروش کیسے ہو سکتی ہو؟ مہروش تو وہ چشمے والی عجیب سی لڑکی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ ہکلاتے بولا، ہاں تو چشمہ ہٹ بھی سکتا تھا اور میں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ لیزر کروانے کے بعد میرے گلاسز بھی اتر گئے، اور رہی بات بریسز کی تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اتنا بھی نہیں پتا، فارن میں رہ کر بھی جاہل ہی رہ گئے، وہ طنزیہ انداز میں کہتی آگے نکل گئی، جبکہ وہ حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اس پر تیر کی طرح لگے تھے۔ اس نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے ہی لپکا۔ تم واقعی میں مہروش ہو؟ ہاں، شناختی کارڈ لا کر آپ کو دکھا دوں؟ وہ دوسرے ہاتھ میں چیل کو پکڑے ہوئے بولی۔ کچن میں سے اگلی پل ایک چیخ گونجی۔ ملازمہ چیخ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ مہروش ہنسنے لگی۔ مہروش کچن سے نکلی اور وہی چیل ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ جازب بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ وہ چیل پھینک کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی جبکہ جازب مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ میرے پیچھے پیچھے کیوں ہو آپ؟ وہ غصے سے بولی۔ تم میری کزن ہو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جازب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ مہروش نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہی نا جو مجھے بچپن میں کہا کرتے تھے، تمہاری شکل ایسی ہے، تم ایسے دکھتی ہو، تم ویسی ہو۔ وہ کچھ اس قدم کی طرف بڑھی اور اپنا چہرہ بالکل جازب کے قریب کر لیا۔ جازب اسے اتنی قریب سے دیکھ کر بھکلا گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹا۔ لڑکی، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولا۔ جاؤ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی، جبکہ جازب باہر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہا۔ ابھی تو میں نے تمہیں تنگ کرنا شروع ہی کہاں کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں جلد کوئی فیصلہ لینا ہوگا، آخر کب تک میں اس گھر پر بٹھائے رکھوں گا؟ شیخ عمار نے کہا تو ساتھ بیٹھی عاتقہ بیگم نے بھی پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں ہمیں فیروزہ بیگم کو ہی مہروش کی شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ شیخ عمار نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلے انہیں گھر بلا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہم جازب پر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ شیخ عمار کی بات پر عاتقہ بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ یہ کتنی پیاری ہے، جب میں پہلے گیا تھا تو کتنی عجیب تھی، اور اب؟ جازب بڑبڑایا۔ اس نے اپنے خیالوں میں اس کا بچپن تصور کیا، پھر اگلی ہی پل سر جھکا دیا۔ دادا سے کہہ دیتا ہوں مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے، آخر اس جیسی لڑکی مجھے کہاں ملے گی؟ وہ مسکرایا۔ اب اگر دادا کہیں گے تو فوراً ہاں کر دوں گا۔ وہ بیڈ پر ڈھہ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مسلسل اس کا سراپا لہرا رہا تھا۔ جازب جب کمرے سے باہر آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا کر سلام کرتا ہوا اپنے دادا کے قریب بیٹھ گیا۔ اگر یہ مجھ سے شادی کے لیے کہیں گے تو میں فوراً ہاں کر دوں گا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اگلے مہینے شادی رکھ لیتے ہیں، شیخ عمار نے کہا تھا۔ عاتقہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اگلے مہینے کے شروع میں ہم مہروش کے نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی کر دیں گے۔ جازب کو لگ رہا تھا کہ بات اسی کی اور مہروش کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جیسا ٹھیک لگے، جازب کہتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ شیخ عمار اور عاتقہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکائے۔ آپ کو جیسا مناسب لگے، ہم تو بس اپنی بیٹی لینے کے لیے جلدی آ جائیں گے۔ سامنے بیٹھی خاتون بولی۔ ٹھیک ہے، شادی کی تیاریاں شروع کریں، شیخ عمار نے کہا، اور پھر چند روایتی باتوں کے بعد مہمان چلے گئے۔ مہروش کمرے میں آ کر عاتقہ بیگم نے مہروش کو پکارا۔ مہروش الماری میں کپڑے درست کر رہی تھی۔ وہ بیگم کو دیکھ کر مسکرائی۔ عاتقہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مہروش کا ہاتھ تھاما۔ اتنے سال میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں بچا کر رکھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ عاتقہ بیگم نے پوچھا۔
میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور مجھے آپ کی بیٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ شادی کی تیاری شروع کریں، مجھے آپ لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہاروش نے کہا تو عاتقہ بیگم خوش ہو گئی۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، اگلے مہینے کی شادی کا کہا ہے اور یہ مہینہ تو تم ختم ہونے والا ہے، جلدی تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر باہر نکل گئی۔ جی ضرور، اب سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ سمجھتا کیا خود کو کہ مجھ سے شادی کا انکار کیا تھا؟ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ سارا دن عاتقہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے کے بعد مہروش تھک کر بیڈ پر لیٹی تھی، سر درد کر رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی، میں دبا دیتا ہوں۔ اچانک ہی ایک مردانہ آواز سن کر وہ چیخی تھی، آ! جیسے ہی جازے پر نظر پڑی اس نے اپنی چیخ دبائی۔ وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ تو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اتنی رات کو؟ نکل جاؤ یہاں سے، فوراً باہر۔ وہ غصے سے دھاڑی جازب قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ ابھی تو جا رہا ہوں لیکن جلدی تمہیں پورے حق سے اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کے یوں قریب آ کر کہنے پر مہروش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ جازب وہاں سے مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ وہ ابھی تک اس کی کلون کی خوشبو میں جکڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنا دم گھٹتا محسوس کیا تو ایک گہرا سانس لیا۔ یہ پاگل ہو گیا کیا؟ مہروش غصے سے بڑبڑائی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پاگل گھٹیا انسان، آخر سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ یہ میرے کمرے میں آیا تھا اور وہ بھی بغیر اجازت کے۔ مہروش غصے سے مسلسل بڑبڑا رہی تھی جبکہ اس کی دھڑکنیں ابھی تک بے قابو تھیں۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ جازب ہر تیاری میں پیش تھا اور ہر ایک چیز مہروش کی پسند کی خود لے رہا تھا۔ عاتقہ بیگم اور شیخ عماد حیران تھے کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، وہ اچانک اس طریقے سے شادی کی ہر تیاری میں کیوں شامل ہو رہا ہے۔ کل تک تو وہ اس شادی کے لیے انکار کر رہا تھا، لیکن اب اچانک اس کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھ کر انہیں لگا کہ شاید وہ خوشی میں ایسا کر رہا ہے۔ شیخ عماد کو ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ جاسب سے کچھ کام کروا رہے تھے کہ شیخ عماد اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کاش تم مان جاتے۔ اتنا کہہ کر وہ کپ کپاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ جازب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ شادی کے لیے زبردستی کر رہی ہیں۔ جازب نے سوچا، انہیں کیا معلوم کہ میں اب خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے میرے ساتھ زبردستی بھی کی جاتی تو یقیناً میں نے انکار نہیں کرنا تھا۔ میں ہی بیوقوف تھا جو اتنے سالوں سے مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اتنی پیاری ہے تو میں کبھی انکار ہی نہ کرتا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب میری شادی ہو رہی ہے اس سے۔ وہ مسکرایا اور واپس ملازموں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے مہروش کو کچن میں اکیلا پایا تو چپکے سے اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اندر داخل ہوا۔ اس نے مہروش کی گرد بائیں ہاتھ رکھ کر اس نے دیوار اور فریج کے درمیان لاک کر دیا۔ مہروش نے پلٹ کر حیرت سے جازب کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختے، جازب نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ دبا دی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ میں ہی ہوں، اس نے کہہ کر مہروش کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ مہروش اپنا چہرہ ایک طرف پھیر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولی، پاگل ہو گئے ہو، پیچھے ہٹو۔ جازب فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں تو ہو ہی جائے گی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ مہروش اس کی بات کا مطلب بالکل نہ سمجھ پائی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے فریج کے ساتھ جا لگی۔ جازب ایک بار پھر اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے پر پھونک ماری اور مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے مہروش کھڑی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی۔ یہ پاگل ہو گیا کیا؟ جب دیکھو میرے پاس آ کر عجیب حرکتیں کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور واپس چائے لے کر باہر آ گئی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جازب بھی وہیں موجود تھا۔ مہروش نے باری باری سب کو چائے دی۔ جب اس نے جازب کی طرف کپ بڑھایا تو جازب نے اس کے ہاتھ کو چھو لیا۔ مہروش اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور غصے سے اسے گھورتی ہوئی عاتقہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا، سنار سے جولری لے کر آؤ۔ ایک کام کرو، اپنی مرضی کی جولری لے کر آ جانا، جازب کے ساتھ چلی جاؤ۔ عاتقہ بیگم نے کہا، نہیں میں نہیں جا رہی۔ مہروش نے فوراً انکار کیا۔ جازب کو چائے پیتے ہوئے ٹھسکا لگ گیا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، اب آپ خود جا کر لے آئے نا، اب جیسے بھی زیور ملے میلے بنوائیے گا، پہن لوں گی، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شرما گئی۔ جازب بڑبڑایا، مما آپ چل لیجیے گا میرے ساتھ، اگر اسے شرم آ رہی ہے تو۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آخر مہروش اس سے کیوں شرمانے لگی؟ شیخ عماد اور عاتقہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا عاتقہ، اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے، کوئی اس کے حساب کی ماڈل لڑکی دیکھ کر شادی کروا دو اس کی۔
شیخ عماد سر پکڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، اب تو میں اس کی جلدی شادی کروا دوں گی۔ عاتقہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ جازب کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بات پر مہروش کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ مہروش کو اس کی عادت بہت عجیب لگنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جازب اب یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ جس دن سے شادی طے ہوئی تھی وہ مسلسل ایسی ہی حرکتیں کر رہا تھا۔ مہروش کمرے میں کتاب پڑھی تھی کہ اسے اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے جازب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں سکڑ گئیں۔ اب تم چاہتے کیا ہو؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ کیا مطلب کیا چاہتا ہوں؟ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کا غصہ دیکھ کر نہ سمجھی سے بولا، کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ تم مجھے مسلسل تنگ کر رہے ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ مہروش غصے سے چلائی۔ جازب اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں یا تم میرے قریب آنے سے تنگ ہوتی ہو؟ اس کے یوں قریب آنے پر مہروش پیچھے ہٹنے لگی۔ اس نے اپنے اور جازب کے درمیان زبردستی فاصلہ قائم کیا۔ دور آؤ، خبردار اگر میرے قریب آئے تو یاد رکھو میں ابھی سب گھر والوں کو بلا لوں گی۔ جازب مسکرایا اور لاپرواہی سے کندھے اچکا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بلا لو، لیکن تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ آپ نہیں ہونے والے شوہر کو کمرے میں دیکھ کر چیخنے لگی ہو؟ اس کی بات سن کر مہروش نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ جہاں سے فراغ دلی سے مسکرایا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ تم اپنے ہی ہونے والے شوہر کے کمرے میں آنے پر چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر رہی ہو؟ مہروش کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایک منٹ، تم سے کس نے کہا کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے؟ مہروش نے غصے سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کس نے کہا؟ گھر میں یہ جو تیاریاں چل رہی ہیں یہ تمہاری اور میری شادی کی تو چل رہی ہیں، اس میں کہنے کی کیا بات ہے؟ اور دادا اور ماما میرے سامنے ہی تو بات کر رہے تھے کہ وہ اگلے مہینے کی شروعات دونوں میں ہی تمہاری اور میری شادی کر دیں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، اچھا تو تمہیں اب اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کو تم 7 سالوں سے مسلسل دھتکارتے آ رہے تھے؟ یہ سوچ ہے تمہاری کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے؟ میری شادی کسی اور لڑکے سے ہو رہی ہے، تم سے نہیں۔ یہ گھر میں جو شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں یہ میری اور اس کی شادی کی تیاریاں ہیں، نہ کہ تمہاری اور میری۔ مہروش کے کہنے پر جازب کو یوں لگا جیسے اس کے تلبے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ سکتے میں کھڑا رہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دیکھو اگر تم یہ مذاق کر رہی ہو تو مجھے یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا۔ کیا مطلب میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، تمہارا اور میرا کوئی مذاق بنتا بھی نہیں ہے۔ وہ جب سمجھ آئی کہ جب سے شادی طے ہوئی ہے تم کیوں بار بار میرے قریب آ کر یوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ تنگ کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ غصے سے بولی، نکل جاؤ ابھی کے ابھی میرے کمرے سے، اور واپس اس طریقے سے میرے کمرے میں نہیں آنا۔ اور ایک بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے، نہ کہ تم سے۔ 7 سال تم نے مجھے دھتکارا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ غصے سے کہتی اپنا چہرہ پھیر گئی، جبکہ جازب حیرت سے مہروش کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہ اتنے دن سے جو تیاریاں کر رہا تھا وہ اس کی اپنی شادی کی نہیں تھی۔ اس کی ساری خوشی ایک پل میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا دادا کے کمرے میں گیا۔ ارے پرخوردار، تم یہاں؟ شیخ عماد نے اسے کمرے میں آتے دیکھ کر کہا، دادا مہروش کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس کے سوال پر شیخ عماد مسکرائے۔ تمہیں یہ خیال اب آیا ہے؟ اس دن سے تم مسلسل تیاریاں کیے جا رہے ہو، تم نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی شادی ہم نے کس سے طے کی ہے؟ کیا اتنے خوش ہو اس کے چلے جانے سے؟ شیخ عماد نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا دادا اس کی شادی آپ نے کس سے طے کی ہے؟ فیروز کے بیٹے سے۔ نام سن کر جازب کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، ہماری پوتی بھی بہت بہتر ہے، دیکھ رہی ہیں نا تم کتنی حسین ہو گئی ہے وہ، بس وہ بھی اب اس کے ٹکڑے کا ہی ہے اور اس کی ٹکر کا بھی۔ شیخ عماد فخر سے بولے، لیکن دادا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میری شادی اس سے کروائیں گے، آپ کیوں بدل گئے؟ وہ چیخ کر بولا، آواز نیچے رکھو، یہ کیا طریقہ ہے دادا سے بات کرنے کا؟ کمرے میں داخل ہوتے شفیق احمد دہاڑ کر بولے۔ اپنے باپ کی آواز سن کر وہ حیرت سے پلٹا۔ بابا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ 7 سال سے مجھے روز کہتے تھے کہ میں ان کی پوتی سے شادی کروں، اور جب میں راضی ہوں تو یہ کسی اور سے کروا رہے ہیں اس کی شادی۔ تم راضی نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا، تم نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ بار بار کہا کہ ایک دفعہ ہماری بیٹی سے ملو، اس کے ساتھ وقت گزارو، اس کے بعد فیصلہ کرنا، لیکن تم ہمیشہ انکار کیا۔ تمہارا 7 سال پہلے بھی یہی انکار تھا اور ابھی بھی یہ انکار ہے، تو اچانک یوں اب کیا ہوا؟ میں آپ کی پوتی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جازب نے ضد سے کہا، دادا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کر چکا ہوں، لہٰذا میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے خاموشی سے۔ اگر شادی میں آنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ شادی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ عماد نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جازب بس اپنے باپ اور دادا کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ جب دونوں میں سے کوئی نہ بولا تو وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی شیخ عماد نے ایک آہ بھری اور صوفے پر ڈھہ گئے۔
جاسم اپنے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ دل میں ایک انجانی سے تکلیف ہو رہی تھی، اسے ہر بار اپنا وہی پرانا انکار یاد آ رہا تھا۔ وہ کیسے ہر دفعہ مہروش کو دھتکارتا تھا، اور اب جب وہ واقعی کسی اور ہی ہونے جا رہی تھی تو اسے یہ تکلیف ناقابل برداشت محسوس ہو رہی تھی۔ جاسم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی دگ و دو میں اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے اس کی شادی کہیں اور کیسے ہوتی ہے۔ وہ غصے سے بولا اور کمرے سے نکلا۔ مہروش مہندی کی دلہن بنی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی کا رنگ کافی گہرا تھا، مگر اس کا دل بھوجل تھا۔ اس نے اس دن کے بعد سے جاسم کو نہیں دیکھا تھا۔ اچانک جاسم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی بولی۔ جاسم خاموشی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا، جبکہ مہروش پیچھے ہٹنے لگی۔ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں… اس کے غصے سے کہنے پر جاسم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، لیکن تم ایک دفعہ خود سے پوچھو کہ کیا تم واقعی یہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ مہروش پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی۔ جاسم اس کے قریب آ کر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کیا تم واقعی کرنا چاہتی ہو یہ شادی؟ اس نے مہروش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ جس انسان نے مجھے 7 سال مسلسل دھتکارا، میری ذات کی توہین کی، میں اس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہوں گی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میں تماشا کھڑا کر دوں۔ میری شادی سکون سے ہونے دو۔ وہ غصے سے کہتی رخ موڑ کر بدل گئی۔ جاسم کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ دبوچ کر کہا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میں تم سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ گرے تھے۔ جاسم کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آئی۔ تمہارے الفاظ تمہارے جذبات سے میل نہیں کھاتے۔ مجھے جو جواب چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مہروش پیچھے زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اچانک ہی کمرے میں عاتقہ بیگم آئی۔ مہروش، کیا ہوا ہے بیٹا؟ عاتقہ بیگم تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھایا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو عاتقہ بیگم نے محبت سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر وہ انہیں کیا بتائے۔ وہ انہیں ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماما پاپا کی یاد آ رہی تھی بس۔ وہ اپنا چہرہ جھکائے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، اگر اس موقع پر تمہارے ماں اور بابا ہوتے تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتے، لیکن ایک پل کو سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے جب وہ نہیں ہے، ورنہ جاسم کا یہ رویہ انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا۔ وہ کہہ کر مسکرائی، جبکہ جواباً مہروش بھی ایک زخمی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اپنا میک اپ سیٹ کرنے لگی۔ سب لوگ نیچے رسم حنا کے لیے بلا رہے تھے۔ عاتقہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ان کے ساتھ قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس کی نظر سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے جاسم پر پڑی۔ اس کے چہرے پر وہ پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل کا خوف سے دھڑکنے لگا۔ اب وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ مہروش کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر میں رسم حنا شروع ہوئی اور اس کے بعد فوراً ہی بعد مہروش اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے اچھے سے بند کر لیا تھا۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح اس کی زندگی بدلنے والی ہے، لیکن جاسم کی اس مسکراہٹ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ جاسم اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ پوری رات نہ سو سکی۔ صبح فجر کی اذان جیسے ہی اس کے کانوں میں گونجی، وہ بے دلی سے اٹھی اور نماز ادا کر کے رب کے حضور آنسو بہائے، جس سے اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ ہر طرف گہما گمی تھی۔ عاتقہ بیگم اسے اپنے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بارات نے پہنچ جانا تھا۔ اچانک ہی بارات آنے کا شور گونج اٹھا اور ہال کی لائٹس آف ہو گئی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی، اسٹیج خالی تھا۔ مہروش وہاں نہیں تھی۔ سامنے ہال میں داخل ہوتے ہوئے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مہروش، مہروش! عاتقہ بیگم نے اسے پکارا، لیکن وہاں سناٹا تھا۔ شیخ عماد سکتے میں چلے گئے۔ شفیق احمد نے پولیس کو انفارم کر دیا اور سب مسلسل مہروش کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر وہ اچانک غائب کہاں ہو گئی تھی؟ وہ تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ آس پاس شے مغیہ ہونے لگی تھی کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ گھر سے نہیں بھاگ سکتی۔ فیروزہ بیگم نے جیسی اپنے دیورانی جھٹانی کو بات کرتے سنا تو وہ غصے سے بولی، وہ بچی میرے ہاتھوں کی پلی بڑی ہے، میں اسے اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی، وہ اپنے دادا کا سر کبھی نہیں جھکا سکتی۔ تو پھر کہاں چلی گئی وہ؟ مراد کی کرخت آواز وہاں گونجی۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچتے غصے سے بولا، یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں۔ فیروزہ بیگم نے جواب دیا، جاسم کدھر ہے؟ عاتقہ بیگم نے پوچھا تو سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، جاسم تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ ادھر ہوں میں۔
جازب کی آواز گونجی، سب لوگوں نے ایک ساتھ جازب کی طرف دیکھا۔ وہ مہاروش کو اپنے ساتھ لیے کھڑا تھا، مہاروش کا ہاتھ تھامے وہ اپنی ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مہاروش کدھر چلی گئی تھی تم؟ عاطیہ بیگم فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی، مگر مہاروش نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ مہاروش کیا ہوا ہے؟ بولو نا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ جازب نے پورے ہال پر نظر دوڑائی، جہاں اب چند مہمان ہی بچے تھے۔ جازب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ میرے ساتھ گئی تھی۔ جازب کے کہنے پر سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں گئی تھی یہ؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا نکاح تھا، پھر تم اسے یوں لے کر چلے گئے؟ نکاح تو ہو گیا، جازب نے اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عاطیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ فیروزہ بیگم غصے سے چلائیں۔ مذاق نہیں ہو رہا، یہ حقیقت ہے، میں نکاح کر چکا ہوں اس سے۔ جازب لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ مہاروش نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی تائی کی طرف دیکھا اور اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اگر آپ لوگوں کو اس کی شادی اپنے پوتے سے ہی کرنی تھی تو ہمارے اتنے تماشا بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، لیکن مما آپ نے کیا کیا، رشتہ بنا ہی دیا۔ مراد غصے سے بولا۔ میں یہاں سے یوں خالی ہاتھ تو نہیں لوٹوں گا، نکاح خواہ کو بلائے، مراد نے کہا تو فیروزہ بیگم خاموش ہو گئی۔ نکاح خواہ آیا۔ مراد نے وہاں کھڑی اپنی کزن سنیہا کی طرف دیکھا۔ سنیہا، یہاں آؤ۔ سنیہا نے حیرت سے مراد کو دیکھا۔ میں کیوں آؤں بھلا؟ میں نے کیا یہاں آؤں؟ آؤ، میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ غصے سے آگے بڑھا اور سنیہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ نکاح شروع کروائیں۔ نہیں مراد، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فیروزہ بیگم چلائی۔ ماما، جو آپ نے کیا کم از کم اس کی غلطی تو سدھارنی ہے، خالی ہاتھ تو نہیں لوٹوں گا یہاں سے، نکاح تو کرنا ہے، مہروش سے نہ صحیح، اس سے ہی صحیح۔ وہ سنیہا کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ سنیہا غصے سے بولی۔ دیکھتا ہوں کس طریقے سے انکار کرتی ہوں۔ وہ کہتا وہ اپنی گن نکال چکا تھا، جبکہ وہاں کھڑے ہر انسان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عاطیہ بیگم نے غصے سے جازب کو دیکھا، جو لاپرواہی سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نکاح مکمل کرنے کے بعد سنیہا کو اپنے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مراد کو جاتے دیکھ کر جازب مسکرایا۔ یہ سب کیا تھا؟ شیخ حماد نے غصے سے کہا۔ جیسا بھی تھا، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، گھر چلیں پھر بتاتا ہوں۔ جازب نے آگے بڑھ کر مہروش کا ہاتھ تھاما تو مہروش نے فوراً اس کا ہاتھ چھڑک دیا۔ سب لوگ گھر آئے۔ شادی تو ہو چکی تھی، اس لیے استقبال تو کرنا ہی تھا۔ عاطیہ بیگم نے استقبال کیا، جبکہ رسم و رواج سے شیخ حماد نے منع کر دیا۔ وہ اپنی پوتی کے چہرے پر چھائی تکلیف کو محسوس کر سکتے تھے۔ اب تم بتاؤ گے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ عاطیہ بیگم نے مہروش کو پانی پلاتے ہوئے پوچھا۔ جو بھی کیا بالکل صحیح کیا، میں مہروش کو پسند کرتا ہوں، اس لیے نکاح کر لیا۔ جازب نے جواب دیا۔ 7 سال میرے وجود کو دھتکارنے کے بعد تم یاد آیا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو؟ مہروش غصے سے دھاڑی۔ یاد رکھو، یہ رشتہ صرف نام کا ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ عاطیہ بیگم غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیخ حماد اور شفیق احمد نبی اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اور خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ جازب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکرانے لگا۔ وہ اٹھا اور مہروش کے کمرے میں گیا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اگلے ہی پل مہروش نے ایک کوشن اس کے منہ پر دے مارا۔ جازب مسکرایا اور کوشن ایک طرف پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ اچھا نا، معاف کر دو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم یہ سب زبردستی کیسے کر سکتے ہو؟ مہروش غصے سے بولی۔ سب بتاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کھینچ لایا۔ مہروش اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا دل پسلیوں سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا تو جازب نے ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ کیا تم مجھ سے غصہ ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہی تو کیا۔ وہ مسکرایا۔ مہروش نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جو تم نے آج کیا ہے میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ غصے سے بولی۔ اچھا، تمہارے لہجے سے لگتا تو نہیں تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، جبکہ مہروش اپنا چہرہ پھیر گئی۔ جازب کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ لہرایا جس وقت جازب نے مہروش کو غائب کروایا تھا۔ جیسے ہی لائٹس آف ہوئی، مہروش نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تھا، تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مہروش کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا جہاں جازب سامنے کھڑا تھا۔ جازب مسکرا کر بولا۔ مولوی صاحب آ جائیں۔ کہ کیا کہہ رہے تم؟ اور تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مہروش غصے سے بولتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جازب سرد لہجے میں بولا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، خاموشی سے نکاح کرو تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ جازب نے غصے سے کہا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، ہمیں واپس جانا ہے،
دادا، تائی جان، تایا جان، وہ چیخنے لگی۔ چیخ لو لیکن یاد رکھو تمہاری آواز یہاں سے باہر نہیں جانے والی۔ جازب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جازب، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ تماشا تو ابھی شروع ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو گھر جا کر ہوگا، لہٰذا خاموشی سے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ معروش اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ غصے میں نہیں بلکہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا منہ بند رکھو اور مجھے ابھی کے ابھی واپس گھر چھوڑ کر آؤ، غصے سے بولتی وہ آگے بڑھی تو جازب نے فوراً گن نکالی اور اسے اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ نکاح میں قبول کرو مجھے، ورنہ یاد رکھو پہلے میں تمہیں ماروں گا، پھر خود کو تمہاری جان لے لوں گا۔ معروش خوف سے کانپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں جازب کی زندگی کے لیے ڈر تھا۔ نکاح خواہ نے جب اس سے اجازت طلب کی تو اس نے خاموشی سے سر جھکا کر نکاح قبول کر لیا۔ چلو اب ایک اور کام باقی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جازب نے اپنا ہاتھ معروش کے سامنے بڑھایا مگر معروش نے ہاتھ نہیں تھاما۔ جازب نے جھک کر خود اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بٹھا کر اس نے واپس ہال کی طرف موڑ دیا۔ جیسے ہی وہ ہال کے باہر پہنچے، جازب نے گاڑی کا گیٹ کھولا۔ باہر کھڑے مراد نے انہیں دیکھا تو مسکرایا۔ ہو گیا کام؟ جازب نے مراد کو گلے لگایا۔ ہاں ہو گیا، تھینک یو سو مچ، اگر تم میری مدد نہ کرتے تو شاید میں کبھی اپنی محبت نہ پا سکتا۔ معروش حیرت اور سکتے کے عالم میں کھڑی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جازب نے اپنی گن مراد کو واپس لوٹائی۔ مراد نے ایک نظر معروش پر ڈالی اور واپس ہال میں چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا جازب؟ معروش غصے سے چلائی۔ سب کچھ پتہ چل جائے گا یہ کیا تھا، فی الحال اندر چلو، سب کو ہماری نگاہ کی خوشخبری دیتے ہیں، جازب مسکرا کر بولا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہال میں داخل ہو گیا۔ معروش بالکل دنگ ہو گئی تھی۔ جس انسان سے اس کی شادی ہونی تھی اس نے اسے اغوا کروا کے نکاح پر مجبور کیا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں ہوا کیا تھا یہ سب کچھ؟ معروش نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ جازب نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مراد اپنی کزن سنیہا کو پسند کرتا تھا مگر اس کی ماں اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی، اور یہاں دادا میری اور تمہاری شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ میں جب مراد کے پاس گیا تو میرا ارادہ اسے دھمکانے کا تھا کہ وہ اسے شادی سے انکار کر دے، لیکن اس نے اپنی مجبوری بیان کر دی۔ تب ہم نے سوچا کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں، بس شادی والے دن ہماری دلہنیں بدل جائیں گی۔ اچھا تو مطلب تم دونوں نے مل کر کیا ہے یہ؟ مہاروش غصے سے بولی۔ ہاں بالکل، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ تم سے تو مجھے اعتراض ہی اعتراض ہے، 7 سال اہمیت رکھتے ہیں، جب تم کال کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ خود کو دور چھٹکنے لگی۔ اچھا بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، مجھے لگا تھا کہ تم، وہ بول ہی رہا تھا کہ مہاروش نے اسے غصے سے گھورا۔ جازب سر جھکا کر مسکرا دیا۔ جازب، ہمیں کسی کی شکل دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کا اخلاق اور سیرت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر آپ نے آخر کیسے میری شکل دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ مہاروش نے ٹھیکے لہجے میں کہا۔ اچھا تو تم اس بات سے لے کر ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے مہاروش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور سرگوشی کی۔ خبردار اگر تم نے اب مجھے خود سے دور چھٹکا تو۔ ہاں مانتا ہوں میری غلطی تھی، لیکن اب تو میں تم سے محبت کرتا ہوں نا۔ محبت کا لفظ سن کر مہاروش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا جب شکل سے نہیں تھی تو تب محبت نہیں ہوئی، اب ہو گئی ہے؟ مہاروش نے اس کے پیٹ پر ہلکا سا مکہ مارا اور آگے بڑھ گئی۔ رک جاؤ لڑکی، تم مسلسل مجھ پر وار کر رہی ہو، اگر میں نے جوابی وار کیا تو یاد رکھو تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی طرف لپکا۔ تم ہاتھ سے لگا کر دکھاؤ، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، شکل دیکھ کر محبت کرنے والے انسان۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچھا تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں بالکل نہیں کرتی۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں وہ تکلیف کیوں تھی جب تمہیں لگا کہ تم کسی اور کے ہونے جا رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں، بکواس نہیں کرو اور جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی۔ جازب ڈرامائی انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ شرم نہیں آتی لڑکی، اپنے مجازی خدا کو اس طریقے سے بولتی ہو؟ مہاروش نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب باتیں ابھی کے لیے چھوڑ دو، لیکن فی الحال اتنی بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ صبح جب ماما آئیں گی تو ان سے کہہ دینا کہ تم اپنا سارا سامان میرے کمرے میں شفٹ کروا رہی ہو، جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا تو مہاروش نے اسے روکا۔ نہیں جازب، میں تائی جان اور تائی جان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔
وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے بولی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں معروش، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اس وقت کافی سنجیدہ تھا۔ ہاں مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تو ابھی بھی وہی بدصورت لڑکی ہوں، تو پھر آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے کپڑے نکال کر بولی۔ اس کے سوال پر جازب غصے سے اس کی طرف بڑھا اور فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ٹھیک ہے تم نہ کہو، میں تمہاری اجازت کے بنا بھی تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، پاؤں کے زور سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ہاں تم تو رخصتی کا کوئی گانا گنگنا سکتی ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں کیا گانا گاؤں؟ باول کی دعائیں لیتی جا، وہ گنگناتا وہ آگے بڑھا تھا جبکہ معروش ہنسنے لگی۔ اس نے اپنا سر جازب کے سینے پر ٹکا دیا۔ تم واقعی پاگل ہو۔ اچانک شفیق احمد آ نکلے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جازب نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا جبکہ معروش اپنا چہرہ شرم سے چھپانے لگی۔ کچھ نہیں بابا، آپ کی بہو کی خواہش ہے کہ اس کی رخصتی کے وقت گانا بجانا شروع، اس لیے میں گا رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر معروش نے غصے سے اس کے سینے پر چٹکی کاٹی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پاگل لڑکی، تمہارے ناخن کتنے بڑے ہیں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی دکھاتے تھے۔ وہ بڑبڑائی۔ بابا آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں آپ سو جائیں، ہماری رخصتی کے درمیان میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ وہ بے شرمی سے بولا۔ کتنے بے شرم ہو تم، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کتنی ڈھنائی سے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو۔ شفیق احمد غصے سے بولے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ بات کر سکتا ہوں، میں تو کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں۔ بابا جائیں کمرے میں جائیں۔ اس کی ہٹ دھرمی پر شفیق احمد محض اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ اللہ جانے کیا کھا کر پیدا کیا ہے تمہیں تمہاری ماں نے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ تم اتنا تنگ کیوں کرتے ہو آپ سب کو؟ مہروش نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ ہاں اب تو تمہیں تنگ کرنے کی باری ہے، وہ آنکھ مار کر بولا۔ اس کی بات پر مہروش شرم سے سرخ انار ہو گئی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے کمرے میں لایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی لایا تھا میں نے، وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھا اور ایک باکس نکال لایا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا مہروش کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس میں ایک پینڈنٹ تھا جس پر مہروش اور جازب کا نام لکھا ہوا تھا۔ مہروش مسکرائی اور اسے تھام لیا۔ واہ یہ تو بہت پیارا ہے۔ اس نے جازب کی طرف دیکھا۔ بالکل تمہاری طرح۔ جازب نے اس کے کان کے جھمکے کو چھو کر کہا۔ مہروش کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ لاؤ میں پہنا دیتا ہوں۔ اس نے پینڈنٹ لیا اور نرمی سے اس کے گلے میں موجود ہار کو اتار کر ساری ٹیبل پر رکھا۔ باری باری اس کی چنری اتار کر اس کا بھاری دوپٹہ بالوں سے آزاد کیا اور نرمی سے وہ پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ جازب نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطیاں میں اب سدھارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی اس نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے؟ جازب نے التجا کی۔ مہروش نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ جازب نے مسکرا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ مہروش نے آنکھیں موند لی اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔